الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، دین کی بات انتہائی عظمت و احترام سے سننے والی ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا بابرکت مہینہ رمضان اپنی پوری سعادتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، اور رمضان المبارک سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، اللہ نے اپنے اس مہینوں کو 3 برکتوں کے اعتبار سے تقسیم فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے پہلا عشرہ رحمتوں والا گزار دیا۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جو مغفرتوں کا ہوتا ہے یہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان کو پہلے عشرے کے ختم پر اور دوسرے عشرے کے آغاز پر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ میرا یہ پہلا عشرہ کس طرح گزرا، کیا میں نے اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے روزوں تلاوت کے ذریعے، نوافل کے اہتمام کے ذریعے اور صدقات و خیرات کے ذریعے لوگوں سے ہمدردی کرتے ہوئے کیا میں نے اللہ کی رحمت حاصل کی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر مسلمان کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ یہ سوال میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے۔ اگر آپ کو اس کا جواب ملتا ہے کہ ہاں آپ نے اللہ کی رحمت کو پانے کی کچھ کوشش کی ہے، تو پھر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اگر جواب یہ ملتا ہے کہ آپ نے غفلت برتی، بڑی کمی اور کوتاہی کی، اور اسی طرح آپ نے پہلا عشرہ گزار دیا، تو ایسے مسلمان کے لیے، بالخصوص مجھ جیسوں کے لیے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے مغفرت کے عشرے کی شکل میں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر، کوشش اور اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ اپنے کرم سے اس عشرے میں اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کی مجھے بھی، آپ کو اور ساری امت مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس عشرے میں کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسی عبادتیں
محنتیں ہم اللہ کے لیے کریں جس کے نتیجے میں نہ صرف اللہ میری مغفرت فرمائے بلکہ میرے ماں باپ کی، میرے بیوی بچوں کی، میرے بھائی بہنوں کی، میرے اپنے تمام متعلقین کی، دوست و احباب کی، مصلیوں کی اور اہل محلہ کی اور امت مسلمہ کی مغفرتوں کو اللہ سے طلب کرنے کا اہتمام کرے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے اس اہم ترین موقع پر ایک بہت اہم بات میں آپ بزرگوں کی خدمت میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو موضوع آج میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، یہ میری ذمہ داری تھی اور میں اللہ کو حاضر و ناظر بنا کر اپنی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہونا چاہتا ہوں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، آپ جانیں آپ عمل کرتے ہیں نہیں کرتے، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑاتے ہیں، یہ آپ کا معاملہ ہے، میرا معاملہ نہیں ہے۔ میرا معاملہ ہے بات کو پوری سنجیدگی کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ تک پہنچانا۔ تو اس جمعہ کا موضوع بڑی اہمیت کا ہے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ صرف کان کھول کر نہیں، آنکھ بھی کھول کر، ذہن کھول کر پوری توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ رہیں۔ میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بات میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، اللہ اپنی رحمت سے وہ بات آپ کے دل میں اتار دے، آپ کو سمجھا دے، آپ کے دماغ میں بٹھا دے، پھر آپ ان باتوں کو اپنے دوستوں تک شیئر کر سکیں اور میرا یہ پیغام ان تک پہنچا سکیں۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا یعقوب علیہ السلام کی موت کا ذکر فرمایا ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یعقوب علیہ السلام کون ہیں؟ یعقوب علیہ السلام یہ بیٹے ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام کے، ان کا وہ بھی پیغمبر تھے، ان کا باپ بھی پیغمبر تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا ہوتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو چچا بھی پیغمبر تھا۔ پھر ان کے جو دادا تھے یعقوب علیہ السلام کے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوتے ہیں، وہ بھی پیغمبر تھے۔ ایک پورا گھرانہ تھا جو خدا کی پیغمبریت پر مشتمل تھا۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، ان کے بیٹے پیغمبر، ان کے پوترے پیغمبر، پھر بیٹوں کے بچے پیغمبر، ایک پیغمبر ہی پیغمبر، پیغمبروں ہی کا گھرانہ اور اللہ کی خصوصی توجہات کا مرکز پیغمبروں کا جو گھرانہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچوں میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام بھی ہوا کرتے تھے، ان کا ذکر قرآن کی اس آیت میں فرمایا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت تھا؟ زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھی، اب تب میں سانسوں کی ڈور ختم ہونے والی تھی۔ اس وقت سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بڑی بے چینی طاری تھی۔ اب گھر کے سربراہ کا جب انتقال ہو رہا ہوتا ہے، اس کی جتنی اولاد ہوتی ہے وہ سب کی سب بالکل سامنے کھڑی رہتی ہے۔ اگر مرنے والے کے زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے تو سب کے سب کہتے ہیں کہ جی فرمائیے ابا کیا کہنا ہے۔
اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان میں ایک بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی۔ سب کے سب وہاں موجود ہیں، لیکن یعقوب علیہ السلام ہیں بے چین۔ بچوں نے ہمت کر کے پوچھا کہ بابا آپ کا آخری وقت ہے، بڑے بے چین نظر آتے ہیں، بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف لاحق ہے، کون سی چیز ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائے جا رہی ہے، جس کا غم آپ کو ستا رہا ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ بیٹو، مجھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں نے تمہارے لیے کوئی بلڈنگ نہیں بنائی، مجھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ میں نے پراپرٹی کے نام پر کوئی بینک بیلنس یا جائیداد تمہارے لیے نہیں رکھی، اس کی کوئی پریشانی اور فکر نہیں ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹو، مجھے اگر پریشانی لاحق ہے، ٹینشن ہو رہا ہے اس وقت، صرف ایک چیز کا ہے، وہ چیز یہ ہے کہ ما تعبدون من بعدی، یہ بتاؤ کہ میرے دنیا سے گزرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، تم کس اللہ کی عبادت کرو گے، کس اللہ کے سامنے اپنے ماتھے اور سر کو جھکاؤ گے؟ بس ایک جواب مجھے چاہیے، اور بس یہی بات مجھے بےقل کر رہی ہے۔ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد۔ تمام کے تمام بچوں نے اپنے باپ کو تسلی اور اطمینان دیتے ہوئے کہا کہ بابا، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے کہ آپ کے دنیا سے گزرنے کے بعد ہم کس کی پوجا کریں گے، کس کی عبادت کریں گے، کس کے سامنے نظر و نیاز پیش کریں گے، کس کے سامنے ماتھا ٹیکیں گے؟ ساری زندگی آپ نے جس اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، جس اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، ہمارے چاچا حضرت اسماعیل نے جس اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور ہمارے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی جس خدا کا پرچار کیا، جس خدا کے نام کا علم بلند رکھا، اور پوری جستجو اللہ کے لیے کی، بس ہم اسی اللہ کی عبادت کریں گے، اسی اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکیں گے، اسی کی نظر و نیاز کریں گے، سب کچھ اسی کے لیے کریں گے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کا یہ جواب سنا، ان کا دل اطمینان سے بھر گیا، ان کی سانس ختم ہو گئی، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ یہ جو واقعہ ہے، یہ واقعہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے تقریباً 2500 سال پہلے کا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے 2500 سال پہلے کا ہے۔ اس واقعے کے گزرنے کے 2500 سال بعد ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ہمارے نبی کی عمر مبارک 40 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا تاج ہمارے اپنے نبی کے سر پر رکھا، اور پھر اللہ نے اپنا کلام قرآن پاک کی شکل میں آپ پر نازل فرمایا۔ جو کلام پاک قرآن کی شکل میں اللہ نے اپنے محبوب پر اتارا، خدا نے نبی کی آمد سے پہلے 2500 سال پہلے جو واقعہ ہوا تھا، اس واقعے کو اس قرآن کا ایک چاپٹر، ایک حصہ بنایا، اور پھر اللہ نے اس کو قرآن میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دیا۔ اور ہمارے نبی پر یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ اتر کر تقریباً 1500 سال ہو چکے ہیں۔ میں آپ حضرات کو تقریباً 4000 سال کے بعد کا یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔
اور یہ واقعہ اللہ نے قرآن پاک میں نقل کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے اپنے بندوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو کیا پیغام اور کیا میسج دینا چاہتے ہیں، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن کے اس واقعے سے کیا رہبری دینا چاہتے ہیں، بس یہ آج کی جمعہ کا موضوع ہے۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میں سمجھ لوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے میری دعا قبول فرما لی اور میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ لوگوں، یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے ذریعے جو میسج اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کنوے کرنا چاہتے ہیں، دینا چاہتے ہیں، اتنا زبردست میسج ہے۔ اگر یہ میسج آپ نے سمجھا تو آئندہ زندگی میں آپ کے اور آپ کی اولاد کے دین اسلام پر باقی رہنے کی شکل بچے گی۔ اگر آپ نے اس واقعے کو اور اس کے میسج کو نہیں سمجھا تو آپ اور آپ کی اولاد کے ایمان سے متعلق میں کوئی گارنٹی نہیں دیتا۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کا نام تو مسلمانوں میں ہو، آپ کے بچے ہوں کہ بچیاں، دونوں کے نام دنیا میں تو ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں کے ہوں، مگر خدا کی بارگاہ میں جب اٹھیں گے تو کافروں کی صف میں اللہ تعالی ہمارے بچوں کو کھڑا کریں گے۔ یہ اتنا اہم واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اور اس واقعے کے ذریعے جو میسج ہے، اس میسج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو تھوڑا سا واقعہ میں آپ کو سنایا، اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات چل رہے ہیں، اور ہمارے ملک میں اس وقت جو حکومت برسر اقتدار ہے تقریباً 10 سالوں سے سینٹرل میں، اور اب وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے مزید 5 سالوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو حکومت ہے ایک مخصوص آئیڈیالوجی کے نتیجے میں وجود میں آئی۔ تقریباً 1925 کے اندر انہوں نے ایک مخصوص تنظیم کی بنیاد رکھی اور اپنے تنظیم کے کچھ مقاصد رکھے، اور پھر انہوں نے اس پر منصوبہ بندی کی اور اس پر محنت کی اور اس پر کام کیا۔ اب 2025 کے اندر اس تنظیم کے تقریباً 100 سال پورے ہونے والے ہیں۔ اب یہ تنظیم جو اتنی منظم طور پر ابھر کر آئی اور اس نے پورے منصوبے بنائے تھے، ہر جگہ اس نے انویسٹمنٹ کی تھی۔ دیکھو، دنیا اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنائی ہے۔ اس دنیا میں جو آدمی محنت کرتا ہے خدا اس کو دیتے ہیں، بھلے آدمی غلط طریقے پر محنت کرے یا اچھے طریقے پر محنت کرے، جو محنت کرتا ہے خدا اس کو دیتے ہیں۔ غلط محنت کرنے والے کو بھی اللہ منزل دیتے ہیں اس کی برائی کی، اچھی محنت کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی منزل عطا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ دنیا ہے، یہ دارالعمل نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، دارالجزا، بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے ہر کسی کو مکمل آپشن دے رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں دماغ دیا، زندگی دی، صلاحیت دی، قوت و طاقت دی، تم اپنی قوت و طاقت و صلاحیت کو کہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہو۔ اچھائی میں استعمال کرو گے تو نتیجہ اچھا نکلے گا، غلطی میں استعمال کرو گے تو ہم غلط نتائج تک تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اب وہ مخصوص تنظیم اپنی منصوبہ بندی کے ساتھ حکومت کے اندر پہنچی، اور اس کا جو اصل منصوبہ تھا وہ یہ تھا اس تنظیم کا، اس ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے، اس ملک کے تمام باشندوں کو ہندو کلچر کے اندر تبدیل کر دیا جائے۔ دیکھو، ایک کلچر وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا کلچر کہا،
اور قرآن میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ صبغۃ اللہ، لوگو اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ خدا نے جو کہا ہے، خدا نے جو بتایا ہے، خدا نے اپنے رسول کے ذریعے جو جو چیزیں کنوے کر رکھی ہیں کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، اپنی اٹھک بیٹھک، اپنا کھانا پینا، اپنا رہن سہن اور اپنا کلچر، اپنا کاروبار، اپنا طریقہ زندگی، اپنی خوشی اور اپنا غم بالکل ویسے ہی کریں جیسے اللہ چاہتے ہیں۔ اسی کو اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ خدا کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ لیکن اس وقت جو حکومت ہے، وہ حکومت اس بات کی کوشش اور جستجو میں ہے، جب سے وجود میں آئی تب سے لے کر اب تک، اور انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ پیر نکالنے شروع کیا۔ ایسا نہیں کہ ان لوگوں کا کوئی خفیہ ایجنڈا ہے، بلکہ وہ لوگ ببانگ دہل کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس ملک کو ہندو راشٹر چاہتے ہیں، اور مسلمانوں سے متعلق جو ہی حکومت انہیں ملی، انہوں نے سب سے پہلا نعرہ دیا وہ گھر واپسی کا تھا۔ گھر واپسی کا کیا مطلب ہے؟ گھر واپسی کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے مسلمان ہیں، یہ اصل میں مسلمان نہیں، ہندو تھے، ان کے باپ دادا۔ اب اس تنظیم نے نعرہ دیا کہ بھئی تم گمراہ ہو گئے اور ہندوؤں سے نکل کر اسلام میں چلے گئے، اب ہم تمہیں نعرہ دیتے ہیں کہ واپس پلٹ کر تمہارے باپ دادا اور پروجوں کا جو طور و طریق تھا، ان کی جو زندگی تھی، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو، واپس ہندو دھرم کے اندر آ جاؤ۔ یہ سب سے پہلا نعرہ تھا جو انہوں نے دیا۔ اور پھر انہوں نے اس نعرہ دینے کے بعد اب کوشش اس بات کی ملک کے اندر اسکولوں کے ذریعے ایک ایسے کلچر کو متعارف کروایا جائے کہ اس کلچر کے نتیجے میں دھیرے 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 مسلمانوں کا ایمان ختم ہو، مسلمانوں کی دینی غیرت اور حمیت کا جنازہ نکل جائے، اور مسلمان اس کفر کے سسٹم اور اس کے نظام کو قبول کرے۔ دیکھو، جو مسلمان ہوتا ہے اس کے دل کے اندر ایک ایمانی غیرت ہوتی ہے۔ ایمانی غیرت کس کو کہتے ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا۔ ان کے زمانے میں اس دور کی جو سپر پاور طاقت تھی، اس سپر پاور طاقت سے مسلمانوں کا ٹاکرا ہوا۔ اب وہاں پر اس سپر پاور طاقت سے کچھ بات چیت چل رہی تھی۔ اس بات چیت کے اندر دو صحابہ گئے، کھانے کا وقت تھا۔ دنیا کی سپر پاور طاقت کے جو بڑے بڑے تھنک ٹینکس تھے، وہ سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ دو صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ دسترخوان چنا گیا اور کھانے رکھے گئے۔ کھانے کے لیے کہا گیا کہ شروع کرے۔ اب وہ لوگ کھانا جو ہے کرسی پر بیٹھ کر کھا رہے تھے، سب کے سب بڑے بڑے لوگ۔ اب ایک صحابی، انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ کرسی پر فوراً نبی علیہ السلام زمین پر جیسے بیٹھتے تھے وہ کرسی پر بھی ویسے بیٹھے۔ اب وہ جتنے لوگ تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ پھر ہوا یہ کہ خیر انہوں نے نظر انداز کر دیا، کھانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ کھانے کا مرحلہ شروع ہوا تو کھاتے کھاتے ایک نوالا اس صحابی کے ہاتھ سے گر کر دسترخوان پر آیا۔ اتفاق، فوراً وہ صحابی نے دسترخوان پر گرا ہوا نوالا اٹھایا، پھر اس کو کھایا۔ اب جو دوسرے صحابی بازو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوہنی مار لی۔ کوہنی مارنے کا مطلب کیا تھا؟ کوہنی مارنے کا مطلب یہ تھا
جو دوسرے صحابی تھے ان کو سمجھانا تھا کہ بھائی دنیا کی سپر پاور طاقت جو ہے ان کے لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہو، ان سے بات چیت چل رہی ہے اور ان کے دسترخوان پر تم گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھا رہے ہو، اس لیے کہ گرا ہوا کھانا اٹھا کر کھانا یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے، یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہماری حرکتوں سے ناراض ہو جائیں اور جو بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے، اس لیے اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، یہ مطلب تھا کوہنی مارنے کا۔ اب وہ جو صحابی کو انہوں نے کوہنی مار کر یہ سمجھانا چاہا، وہ صحابی ایک جذبے میں آ گئے اور انہوں نے تمام کے تمام تھنک ٹینکس کو مخاطب کر کے ان سے کہا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِنَا صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ان کی چاپلوسی میں میں اسلام کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ان کی چاپلوسی میں ان کی خوشی کے لیے میں اپنے نبی کی سنت داؤ پر لگا دوں؟ خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ بات چیت اگر ہونا ہے تو انہی شرطوں پر ہونا ہے، ورنہ مجھے بات چیت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ہوتی ہے اسلامی غیرت۔ اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایمانی غیرت کو جگانے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کی ایمانی غیرت چھٹی لے کر سوئی ہوئی ہے، اور موجودہ حکومت جس قسم کا سافٹ ہندوتوا کلچر اس ملک میں نافذ کرنا چاہتی ہے اور اس ملک کے تمام مسلمانوں کو اس سافٹ ہندوتوا کلچر میں رنگنا چاہتی ہے، وہ بڑی حد تک کامیاب ہو رہی ہے، اور ہم سب کے سب مسلمان اس وقت غفلت میں ہیں اور بے خبر ہیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کے اس بابرکت موقع پر اس موضوع کا انتخاب میں نے اسی لیے کیا تاکہ میں آپ کو، چونکہ خدا کی رحمت چھائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو نرم کر دیا ہے بات کو سمجھنے کے لیے، تو میرے دل میں آیا کہ میں آپ کو جھنجھوڑوں اور آپ کو بتاؤں کہ سچائی اس وقت کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ اسکولوں کے اندر سوریہ نمسکار، سرسوتی پوجا، اس قسم کی چیزوں کے ذریعے سے آپ کے بچوں کے ایمان کو غارت کیا جا رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں ٹوپی پہن کر مسجد کو صف اول میں آ کر قرآن پڑھ کر ہاتھ میں ذکر اور تسبیح لے کر الحمدللہ میں مسلمان ہوں، تو مسلمان ہو سکتا ہے مگر تیرا بچے کے دل سے ایمان نکل چکا ہے۔ یہ جتنے ہمارے اپنے نوجوان ہیں، روزانہ جب کبھی کوئی واقعہ ملتا ہے کہ فلاں رجسٹریشن آفس پر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی ہے، اس کی فوٹو لگ گئی، پورے کے پورے نوجوان ایسا اودھم مچاتے ہیں اور ایسی بے چینی کا اظہار کرتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ جو بچیاں آج کل کے جو تم خبریں پڑھ رہے ہو، جس پر اتنا اتھل پتھل ہو رہے ہو، یہ ایسا ہی ہے کہ بارش ہونے سے پہلے بارش کے چند خطرے جو پڑتے ہیں وہ ہے یہ۔ جب اصل بارش پڑے گی 2-4 سالوں کے بعد، اس وقت تو ایک ایک دن میں لاکھوں مسلمان کافر ہوں گے، کروڑوں مسلمان کافر ہوں گے۔ کفر کے اس سیلاب کو روکا نہیں جا سکتا، اور آپ کے بچوں کے ذریعے آپ کے بچوں کے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، اور آپ کے بچوں کا جو ایمان ختم ہو رہا ہے، اس کے سوداگر کون ہیں؟ آپ ماں باپ ہیں۔ آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانے، آپ کے بچے کو انجینئر بنانے کے لیے آپ نے کفر کی لیبارٹریز کے اندر اپنے جگر گوشوں کو لے جا کر جھونک دیا۔ وہ روزانہ جو پیریڈ ہوتا ہے اس کے اندر بچوں کو کیا کرواتے ہیں؟ اب یہ بچہ جو نرسری کے اندر ان اسکولوں کے اندر داخل ہو چکا، آپ کے بچیاں، اب وہ سرسوتی پوجا ہو یا مختلف قسم کی چیزیں ہو یا سوریہ نمسکار ہو،
جو ہندوؤں کی مخصوص قسم کی رسمیں ہیں، یہ چیزیں جب یہ کرنا شروع کریں گے، ان چیزوں کو دیکھتے رہیں گے نرسری سے لے کر 10 تک جانے تک، تو پھر ہوگا یہ کہ اب ان بچوں کے ذہن سے اس کفر کی نفرت ختم ہو جائے گی۔ اب وہ بچے جو کلچر لے کر اٹھیں گے وہ کہیں گے کہ بھائی ایک سیکولر ملک ہے تو سیکولر طور پر اس ملک میں رہنا ہے، چلو نماز بھی ہوتی ہے تو کبھی کبھی یہ بھی کرنا چاہیے، سوریہ نمسکار بھی کر لینا چاہیے۔ یہ اس ملک کے اندر کلچر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آپ تصور کرو کہ جب یہ چیز ہو جائے گی، ہمارے جو بچے اس وقت جو اسکولوں میں ہیں، 10 کے بعد جب وہ آگے بڑھیں گے اور ان کی جو ذہنیت بنے گی، آپ اس بگاڑ کا تصور نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی وقت ہے، اپنے بچوں کو بچا لیجیے خدا کے لیے۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے دوستو، خدا نے یہ دولت بغیر کسی محنت کے، بغیر کچھ کیے کہ ہمیں عطا فرمائی۔ اس ایمان کی قدر کرو، یہی ایمان ہے، اس کی وجہ سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے، خبر کے اندر بھی انسان کا مسئلہ حل ہوتا ہے، آخرت کی کامیابی اسی ایمان پر ہے۔ نبی علیہ السلام کی شفاعت، نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے آب کوثر پینا، یہ تمام کی تمام باتیں، یہ سب کی سب چیزیں ایمان پر ہے۔ ایمان ہوگا تو اللہ کی رحمت بھی ملے گی، مغفرت بھی ملے گی، نجات بھی ملے گی، نبی کی شفاعت بھی ملے گی، سب کچھ ہوگا۔ ایمان نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا۔ خدا کے لیے اس ایمان کی قدر کو جانیے اور اس ایمان کو بچانے کی کوشش کیجیے۔ آپ اور میں نے زندگی کا اتنا عرصہ ایسا تیسا جیسا کر کے گزار لیا، سوال ہمارے اپنے بچوں کا ہے۔ اس وقت چاروں طرف ہمارے اپنے محلوں کے اندر جتنے اسکول ہیں، سب کے سب ہندوؤں کے اسکول ہیں، اور ہمارے اپنے بچے پورے کے پورے ان اسکولوں کے اندر بھرے پڑے ہیں۔ کل کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، ایسے واقعات تو پورے ملک میں تسلسل کے ساتھ روزانہ ہوتے ہیں۔ مہاراشٹر کے اندر ایک شہر ہے اکولا، وہاں کا واقعہ ہے کہ ایک مسلم گھرانے کا بچہ تھا، جن کے ماں باپ نے اس بچے کو پڑھنے کے لیے ہندو اسکول کے اندر داخل کیا تھا۔ اس اسکول کے تمام ٹیچر وہاں پڑھنے والے تمام کے تمام بچوں کو ٹارگٹ کرتے تھے، نشانہ بناتے تھے، بار بار ان بچوں کو پوجا کرنے کے لیے، دیوی دیوتاؤں کے سامنے ہاتھ پھیلانے اور مانگنے کے لیے کہتے تھے۔ لیکن ایک بچہ تھا جو تھوڑا بہت دینی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اب وہ بچہ ان چیزوں کو اس طرح نہیں کر پا رہا تھا، تو اس کے نتیجے میں وہ ٹیچر اس بچے کو روزانہ مارتے تھے، اور الگ الگ پیریڈ کے اندر الگ الگ ٹیچر ایک الگ الگ بہانے سے اس بچے کو ٹارگٹ کر رہے تھے۔ اور وہ بچہ اپنے گھر جاتا تھا، ماں باپ کو بتاتا تھا۔ ماں باپ تو آج کل اپنی اولاد سے متعلق تو بس ان کو اسکول میں ڈال دیا اور بالکل فارغ ہو کر بیٹھ گئے۔ بیٹا آ کر بتاتا تو نہ ماں کے کانوں پر جوں ریکتی، نہ باپ کے کانوں پر جوں ریکتی، اور بچہ تھا کہ اسی طرح ٹارگٹ ہوتا رہا تھا۔ تو پھر اس معصوم 11-12 سال کے بچے نے اس ٹارگٹ سے تنگ آ کر خودکشی کر لی۔ اب اس کی FIR کٹانے کے لیے کئی سیاسی تنظیمیں، جماعتیں ان مسلمانوں کے ساتھ اکٹھی ہوئی ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ اسکول اور ٹیچر پر FIR کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے پورے ملک کے اندر۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کو ایمان چاہیے یا آپ کے بچے کی دنیا کی بہت بہتری چاہیے۔ دیکھو، تمہارا بچہ دنیا میں بھلے بڑی ترقی نہ کرے، لیکن اس کا ایمان بچا لو، یہ کافی ہے۔ اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے بچوں کو دنیا مت پڑھاؤ، انجینئر مت بناؤ، مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں ڈالو، وہاں پر تعلیم دلواؤ۔ اب اس کے لیے
قریب میں ہمارے پاس سلطان العلوم ہے، جو لوگ یہاں پر اپنے بچوں کو ڈال سکتے ہیں، خدا نے اتنی حیثیت دے رکھی ہے، پورے کے پورے مسلمان وہاں پر رخ کریں اور اپنے بچوں کو ڈالیں۔ جن مسلمانوں کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، النور ٹرسٹ کے پاس نے کرسچن گرامر کے نام سے جو اسکول کھولا ہوا ہے، وہاں پر اپنے بچوں کو داخل کریں، وہاں سے اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کریں۔ بھلے آپ کا بچہ تو ایماندار تو رہے گا، اس کی تعلیم پر جو فکر کرنا ہے تھوڑی مزید توجہ آپ کر دیں، اس کی رہنمائی کریں۔ اس وقت مسئلہ جو ہے دین کے بچانے کا ہے، دین کی فکر کرنے کا ہے۔ اگر آپ اس وقت بیدار نہیں ہوں گے، کتنے گھرانوں کے واقعات ہیں، روزانہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر واٹس ایپوں پر آتے رہتے ہیں کہ فلاں گھرانے کی بچی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، فلاں، اور ایسے ایسے بچیاں بھاگ رہے ہیں۔ وہ عام نارمل مسلمان نہیں، بلکہ ان مسلم گھرانوں کی بچیاں بھاگ رہی ہیں جو سماج کے اندر جو گھر انتہائی دیندار کہلاتا تھا، جن گھروں کے اندر اجتماعات ہوا کرتے تھے، جن گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت وغیرہ، وہاں کی نیکی اور تقوی کی مثالیں بیان کی جاتی تھی، ایسے ایسے گھر کی بچیاں بھاگ رہی ہیں۔ اور ان بچیوں کے بھاگنے کا مقصد کیا ہے؟ کو ایجوکیشن، کہ ہم نے اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو بس تھوڑی سی ڈگری کے شوق اور لالچ کے اندر ایسے اسکولوں کے حوالے اور نظر کر دیا جہاں کا ماحول تعلیم کا کو ایجوکیشن کا تھا۔ اب جب ایک کافر بھی ہو، ایک مسلم لڑکی کے آزو بازو روزانہ بیٹھے گا، بات چیت ہوگی، تو وہ جو دوریاں ہیں، کفر کی جو منافرت ہے، وہ دھیرے دھیرے کر کے ختم ہو جائے گی۔ اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو پھر ان کے ملاپ کے اندر کوئی تیسری چیز باقی نہیں رہے گی۔ اور بدترین دشمن ہمارا شیطان تو موجود ہے، وہ تو ہمیشہ اپنا جو کردار ہے وہ تو ادا کرتا رہتا ہے۔ مرد کے دل میں عورت سے متعلق میلان اور ابھار پیدا کرنا، اور عورت کے دل میں مرد سے متعلق میلان اور ابھار پیدا کرنا، یہ تو اس کا کام ہے، وہ تو کرتا رہے گا۔ تو میرے دوستو، یہ جتنا بھی آپ کو دکھ رہا ہے یہ سب ابتدائی ہے۔ اگر آپ نے ہوش کے ناخن نہیں لیا، اب چونکہ اختتام کا وقت ہے، اپنے بچوں کو نکالیے خدا کے واسطے، ان اسکولوں میں مت رکھیے۔ اپنے بچوں کے لیے مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں کا انتخاب کیجئے، وہاں پر اپنے بچوں کو ڈالیے اور ان کے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھائیے۔ بس یہی بات مجھے کہنی تھی۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے جو میسج دینا چاہتے ہیں وہ میسج یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں، ایک باپ کا کام اپنے بیٹے کے لیے صرف اتنا نہیں ہے کہ اس کو کھانا کھلائے، اس کو اچھے کپڑے پہنائے اور اس کو کھلونے لا کر دے اور اس کے لیے دنیا کی بھلائی کو سوچے۔ ایک باپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے جو کنوے کرنا چاہتے ہیں اپنے بندوں کو، وہ یہ، ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بیٹے کے دین کو اور اس کی آخرت کو بھی سوچے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مرنے کے وقت بلا کر پوچھا تھا کہ بیٹو بتاؤ، ما تعبدون من بعدی، میرے مرنے کے بعد تم کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ ایک باپ کو اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ میں جس راستے پر تھا، کیا میرا بیٹا بھی میرے راستے پر رہے گا؟ میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، جس اللہ کے سامنے جھکتا ہوں، دنیا کی تمام طاقتوں کو خدا کے سامنے کچھ نہیں مانتا، کیا میرا بیٹا بھی یہی عقیدے والا ہے؟ ایک باپ کو سوچنا چاہیے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے حریص کھلا دی، دہی بڑے کھلا دیے، یہ کر دیا، وہ یہ نہیں ہے صاحب۔ یہ تو آپ نے اس کے پیٹ کے لیے جو کرنا تھا کیا، لیکن اصل مسئلہ ہے ایک مسلمان کے لیے آخرت کا مسئلہ۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور اس آیت کے ذریعے، اس واقعے کے ذریعے اللہ کا یہ میسج ہے۔ اور رمضان اپنے ایمان کو بنانے کا
اور ہماری اپنی زندگی میں اس سلسلے میں اب تک جو کوتاہیاں اور غفلت ہوئی، اس غفلت کی توبہ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی، اپنے اور اپنے بچوں کے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔